آج عدت کیس کا فیصلہ آیا سر۔ پی ٹی آئی نے بہت توقعات باندھی ہوئی تھی کہ سزا معطل ہو جائے گی، لیکن سزا معطل ہوئی نہیں ہے۔ مین اپیلیں جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں، اسی پر معاملہ جائے گا۔ آپ پی ٹی آئی نے آج احتجاج بھی کیا ہے عدالت کے باہر اور عمران خان کی رہائی کے مطالبات بھی کیے ہیں۔ کیسے دیکھ رہے ہیں اس فیصلے پر، کامنٹ کرنا چاہیں گے سر؟ جی، میں صرف یہی کہوں گا کہ قانون اور عدالت جو ہے وہ دو دھاری تلوار ہے، کبھی ایک طرف کاٹتی ہے کبھی دوسری طرف کاٹتی ہے۔ تو اس پر اگر ہمارے تو تحفظات ہیں فیصلوں پہ، اس کا ہم اظہار کر دیتے ہیں، لیکن عدالتوں کے سامنے جو احتجاج ہے عدالت کو پر دباؤ ڈالنے کے لیے، یہ یا تو ہم نے تحریک انصاف کا ایک مستقل وتیرہ ہے۔ ابھی 2 سال سے جو ایشو چل رہے ہیں ان میں آپ نے دیکھا ہے بار بار یہ عدالتوں کے باہر گئے ہیں جتھا بن کے، انہوں نے عدالتوں کے گیٹس توڑے ہیں، عدالتوں کے دروازے توڑے ہیں، اور ہر طریقے سے ججوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کی۔ تو فیصلہ تو عدالت نے دیکھیے ہر جو اس میں فریق ہے، کبھی ایک کے حق میں آ رہا ہے دوسرے کے حق میں آ رہا ہے، لیکن یہ جو طریقہ کار ہے کہ آپ جتھوں کے ذریعے عدالت کو کسی طرح انفلوئنس کرنے کی کوشش کریں، یہ درست نہیں ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ وہی وتیرہ ہے جو ہم نے دھرنے میں بھی دیکھا تھا، پھر اکتوبر 2016 کے اسلام آباد پر حملے میں دیکھا تھا، 25 مئی 2022 میں دیکھا تھا، اور پھر 9 مئی 2023 کو بھی دیکھا تھا۔ تو لہٰذا یہ اب چل رہا ہے معاملہ۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عدالت نے ایک دن فیصلہ آپ کے حق میں دیا ہے تو تمام ججز جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں، اور ایک دن فیصلہ مرضی کا نہیں آیا تو جج خراب ہو گئے۔ یہ بالکل وہی وتیرہ ہے جو امریکہ کے ساتھ اپنایا گیا کہ جب تک تو امریکہ کے خلاف بات کرنا فائدے میں تھا، ایبسولوٹلی ناٹ، اور کیا ہم غلام ہیں اور ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اور اب اگر ایک ریزولوشن وہاں آیا ہے ایوان نمائندگان میں، اب امریکہ جو ہے وہ سب سے اچھا اور سب سے اچھا دوست اور جمہوریت کا علمبردار بن گیا۔ یہ جو صرف اپنے اقتدار کی ہوس کے لیے ایک دن اچھا اور ایک دن برا، ایک دن حق اور ایک دن باطل، یہ بہت ساری پاکستانی سیاست میں روایت ہے، لیکن اس کو آخری حد تک جو ہے وہ بانی چیئرمین کی جماعت نے پہنچا۔ صحیح ہے، لیکن سر یہ آج صرف تحریک انصاف ہی توقع نہیں کر رہی تھی کہ ان کو سزا معطل ہوگی اور وہ رہا ہوں گے۔ یہ سزا معطلی یا اس طرح کے کیس کا میں بری ہو جانا یا اس معاملے میں ریلیف ملنا، یہ تو خود رانا ثناء اللہ صاحب بھی اس کی توقع کر رہے تھے۔ 3 اپریل کو انہوں نے ایک بیان دیا تھا، میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ کیس اتنا عجیب و غریب سا کس انداز میں اس کا فیصلہ ہے کہ جب بھی کسی جج کے پاس، انصاف پسند جج کے پاس لگے گا تو بری ہو جائیں گے۔ تو سر یہ توقع تو رانا ثناء اللہ صاحب کی بھی کچھ اسی قسم کی تھی جو پی ٹی آئی کے لوگوں کی تھی۔ نہیں، دیکھیے آپ بھی وہی کارڈ کھیل رہے ہیں۔ ابھی کل جو ہے وہ تمام چینل پہ ڈسکشن یہ تھی کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ بانی چیئرمین کو 5 سال تک نہیں جیل میں بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اب ایسا نے کہا ہے کہ ہاں، تو لہٰذا یہ جو دیکھیے میں یہ کہوں گا کہ ہم سب ایسے تو قانون کے طالب علم ہیں اور اپنی رائے رکھتے ہیں، لیکن عدالتوں کے اپنے معاملات ہیں، وہ فرق۔ آج انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے، اس پر ہم کسی کی متضاد رائے ہو سکتی ہے، لیکن آج کے فیصلے سے زیادہ میں ضرور یہ اظہار کروں گا کہ مجھے بہت مایوسی ہوئی، خاص طور پہ جو 70 ارب روپے کا وہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے جس میں عدالت نے ریلیف فراہم کیا ہے۔ وہ پاکستان کے عوام کا حق تھا اور ہے جو انہیں ملنا چاہیے، اور اس کے جو مجرم ہیں ان کو اگر عدالت نے ریلیف دیا ہے تو یہ ہم سب کے لیے مایوسی کا باعث ہے کہ عوام کی فلاح جب آپ براہ راست خورو صاحب مایوسی ہوتی ہے تو دوسرے عدالتی فیصلے پر خوشی بھی ہوتی ہے، جیسے کہ آج کے فیصلے پر آپ کو خوشی ہوئی ہے؟ جی نہیں، دیکھیے یہ خوشی، اور ہم سب لوگ جنہوں نے ان عدالتوں کے زخم کھائے ہیں، اب ہم اس خوشی غمی سے آگے چل گئے ہیں، اور ابھی تو اسی لیے ہر چیز کو ہم نے تو اب اسی نظر سے دیکھنا ہے کہ عدالت اپنا کام جاری رکھے گی، یہ سیاسی معاملات بھی جاری رکھیں گے، لیکن مسلم لیگ نون کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اور ایم کیو ایم کی جو مخلوط حکومت ہے اس کے سامنے پورا فوکس اسی بات پر ہے کہ ہر طریقے سے پاکستان کو معاشی اور سیاسی استحکام دیا جائے۔ اس لیے وزیر اعظم نے کل ایک دفعہ پھر دوہرا دی اپنی دعوت کہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں آپ بات کریں،
لیکن یہ بھی تو سوچے نا کہ وہ عدالت کے حکم پر زیر حراست ہیں، وہ حکومت کے حکم پر زیر حراست نہیں ہے. جو عدالت حکم دے گی اس کے مطابق ہم عمل کریں گے. لیکن جو معاشی اور سیاسی استحکام ہے، جس میں اب آپ کو معلوم ہے کہ جو دہشت گردی کا عنصر ہے وہ دوبارہ اٹھا ہے، اور ہمیں اس بات کی حکومت نے درست طور پہ یہ ضرورت محسوس کی ہے کہ جس عزم کا اعادہ آرمی پبلک اسکول پشاور میں جب 150 ہمارے بچوں کو شہید کیا گیا سروں میں گولیاں مار کے، وہ جو عزم پیدا ہوا تھا اس کی تجدید کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ افریت دوبارہ اٹھ رہا ہے. لیکن اس پر بھی سیاست ہو رہی ہے، اور اس پر بھی ہر چلیے سر، اس پہ میں آتا ہوں عزم استحکام پہ. لیکن میں یہ جو آپ نے جیسا کہ کہا کہ عدالتیں جو کہیں گی اس پر عمل درآمد کیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے آپ کی کہ ایک منسٹر، میں پھر رانا صاحب کا ذکر کروں گا، انہوں نے کہا کہ اگر ان کو چھوڑنے کا فیصلہ ہو بھی گیا تو پھر بھی ہم یا تو کوئی پرانا کیس ڈھونڈیں گے یا نیا بھی بنایا جا سکتا ہے، چھوڑا نہیں جا سکتا، 5 سال تک اندر رکھنا پڑے گا. تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عدالتوں کے فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے گا جیسا کہ آئے گا؟ کیونکہ بڑے پرعزم تھے. دیکھیے نا، اگر نہیں، دیکھیے وہی جو بات ہے نا، وہی رانا ثناء صاحب کہہ رہے ہیں کہ ضمانت ہو جائے گی اور وہ کیس ایسا ہے. ابھی وہ لہٰذا رانا صاحب کی جو سیاسی رائے ہے، تب وہ وزیر نہیں تھے، آج وہ وزیر ہیں، شاید یہ فرق ہو سکتا ہے. 3 اپریل کو وزیر وزن رکھتی ہے، اور ہمیں ضرور اس سے استفادہ کرنا چاہیے. لیکن بہرحال عدالتوں نے اپنے فیصلے کرتے. پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت کی پیشکشیں اور اس کے لیے ملاقاتیں اور بات چیت ہو رہی تھی، تو تھوڑے آسانی ہو جاتی ہے سن کے تعین کرنے میں کس کی مدد سے حکومت گئی؟ عمران خان کی؟ یہ ابھی آپ جیسے بالغ نظر لوگوں نے تاریخ لکھنی ہے کہ اگر کوئی تعاون تھا تو وہ کس قسم کا تھا اور وہ کیسے ہوا. مجھے تو یہ معلوم ہے کہ جس کا میں نہیں شاہد ہوں کہ الحمدللہ جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، مسلم لیگ نون کے 85 اراکین اسمبلی کے 85 وہاں موجود تھے، اور ان کو کسی کی مدد کے ذریعے نہیں لایا گیا. پیپلز پارٹی کے لوگ وہاں موجود تھے. تو لہٰذا ان کے علاوہ جو جماعتیں ہیں، اگر انہوں نے کسی کی ہدایت پر عمل کیا ہے، اس کا جواب انہوں نے دینا کہ جی ان کو کیا ہدایت آئی تھی. لیکن مسلم لیگ نون نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت مل کر ایک فیصلہ کیا. ہم نے باقاعدہ طور پہ ایوان میں ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس موشن جمع کرایا، جس پر پورا 1 مہینہ ڈیلے کیا گیا ہر لحاظ سے. تو لہٰذا یہ جو تاریخ کے معاملات ہیں، یہ تو آپ جیسے لوگ لکھیں گے جب کبھی اپنی کتابیں حوالوں کے ساتھ، تو تب ہم سے سمجھ پائیں گے. لیکن اس وقت ہمارے سامنے ایشو یہی ہے. میں پھر دوہرا دیتا ہوں کہ امریکہ کے ایوان نمائندہ، اگر جو ایک نان بائنڈنگ ریزولوشن ہے اور ان کی حکومت کے لیے اس میں کوئی قانون یا کوئی قانونی بندش نہیں ہے اس پر عمل کرنا، لیکن اس کے جو الفاظ ہیں اور اس کی جو تفصیل ہے کہ اگر وہ پاکستان کی مردم شماری تک گئے ہیں اور انہوں نے ایک ریزولوشن میں پاکستان کی سیاسی تاریخ کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو مراسلہ تھا جس کی بنیاد پہ اتنا ایشو اٹھا، یہ اس سے کئی گنا زہریلا ریزولوشن ہے.